السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، ADA BA کی فارسی کا پیپر 100 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کی گلستان سعدی کی 20 حکایات ہیں اور علامہ محمد اقبال کے پیام مشرق سے نظم کا حصہ ہے۔ تقریباً آپ کے 45 مارکس 45 نمبر آپ کے حکایات سے ہوں گے اور 45 نمبر ہی آپ کے پیام مشرق سے، اور 10 نمبر آپ کے یا پیام مشرق پر نوٹ، یا علامہ اقبال کی حالات زندگی، یا شیخ سعدی علیہ رحمہ کی حالات زندگی، یا پھر گلستان سعدی پر نوٹ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کے 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ ہم آپ کو ابتدا میں یہ بتائیں گے کہ کیسے آپ نے حکایت کا ترجمہ اور تشریح کو یاد کرنا ہے، کس طرح آپ نے ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر پیپر پیٹرن اور باقی چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی۔ تو یہ ویڈیوز کے اندر آپ کو حکایات اور اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، اور پیپر کے اندر کیسے اچھے نمبر لیے جائیں یہ آپ کو اس میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم BA فارسی کی گلستان سعدی کی حکایت نمبر 3 پڑھیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی حکایت میں نظم و نثر دونوں کا استعمال کرتے ہیں، اور حکایت نمبر جو 3 ہے اس میں ایک بادشاہ اور اس کے بیٹوں کے بارے میں آپ نے بتایا۔ اس بادشاہ کا ایک چھوٹے قد کا بدصورت بیٹا تھا، باقی لمبے قد اور خوبصورت جوان بیٹے تھے۔ اس حوالے سے ان کی کیا گفت و شنید ہوئی، اور جنگ میں کس طرح اس بدصورت اور چھوٹے قد والے بیٹے نے جنگ کو کامیاب بنایا، اور بادشاہ نے اس کو کیسے اپنے قریب کیا، یہ پوری حکایت میں ذکر ہوا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکایت نمبر 3 کے اندر یوں ذکر فرماتے ہیں: ملک زادائے را شنیدم، ایک بادشاہ کے بیٹے یعنی شہزادے کے بارے میں نے سنا کہ کوتاہ بود، وہ چھوٹے قد کا تھا، وہ حقیر اور بدصورت بھی۔ دیگر برادراں اس کے باقی بھائی بلند و خوب رو، لمبے قد کے بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ بارے ایک مرتبہ پدر باپ یعنی بادشاہ نے بکراہت و استحقار درو نظر می کرد، حقارت اور کراہت سے اس کی طرف دیکھا۔ پسر بفراست و استبصار بجائے آوردہ، بیٹا اپنی سمجھداری اور فراست کی وجہ سے پہچان گیا۔ وہ گفت، اور اپنے والد سے کہنے لگا: اے پدر، اے میرے ابا جی، کوتاہ خرد مند، چھوٹے قد والا عقل مند، یہ بہتر ہے کہ ناداں بلند، نہ کہ اونچا لمبا بے وقوف۔ نہ ہرچہ بقامت کہتر، بقیمت بہتر۔ جو اپنی قد و قامت میں چیز چھوٹی ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے چھوٹے قد کا بیٹا کہتا ہے: الشاۃ نظیفہ، بکری حلال ہے، والفیل جیفہ، ہاتھی مردار ہے۔ مطلب یہ کہ بکری چھوٹی ہے لیکن حلال ہے۔ کسی کے قد کاٹ سے اس کی عظمت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس کے وجود کو دیکھ کے اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ بیٹے نے بڑی فراست سے اگلی بات کہی، اور فارسی میں نہیں عربی میں کہی: اقلا جبال الارض طور، زمین پر پہاڑوں میں طور ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے۔ وَإِنَّهُ لِأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ قَدْرًا وَمَنزِلًا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت میں اس کا بڑا مقام ہے۔ شنیدی کہ لاغری دانا، آپ نے سنا کہ ایک کمزور عقل مند
گفت بارے بابلہی فربا، ایک مرتبہ بے وقوف موٹے سے کہہ رہا تھا، اسپ تازی اگر ضعیف بود، گھوڑا پتلی کمر والا اگر کمزور بھی ہو، ہم چنا از طویلۂ خر بے، گدوں کے پورے ریوڑ سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھوڑا ہے پتلی کمر والا، وہ گدوں کے پورے ریوڑ سے بہتر ہے۔ پدر بخندید، بادشاہ سلامت بہت ہنسا، یعنی والد کو ہنسی آ گئی۔ وہ ارکان دولت پسندیدہ، اور جو اس کے وزیر تھے ان کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ برادراں، اس کے باقی بھائی بجاں برنجیدد، اس بات کو دیکھ کے رنجیدہ ہو گئے، یعنی جو باقی بھائی تھے اس بات پر رنجیدہ ہو گئے۔ جب وہ برادراں بجاں برنجیدند، انہوں نے رنجیدگی کا اظہار کیا، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، جب تک آدمی کلام نہ کرے، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، اس کا عیب اور ہنر چھپا رہتا ہے۔ شیخ سعدی نے یہ مقولہ کہا ہے کہ جب تک بندہ بولے نا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے میں عیب اور ہنر کیا ہے۔ ہر کے پیشہ گماں مبر کے خالص، ہر جھاڑی کو نہ سمجھ کہ وہ خالی ہوگی، شاید کہ پلنگے خفتہ باشد، شاید کہ اس کے اندر کوئی چیتا سو رہا ہو۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھانے کے حوالے سے بات کی۔ اس سے آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، شنیدم، میں نے سنا کہ ملک را در آں قرب دشمنی صاحب روئے نمود، قریب ہی ایک بہت بڑے دشمن نے اس پر حملہ کر دیا جس کی تعداد تھوڑی تھی۔ اب جس وقت حملہ کیا، شنیدم کے ملک را در آں قرب دشمنی صاحب روئے نمود، بادشاہ کی دشمنی کسی سے ظاہر ہوئی، چوں لشکر ہر دو طرف روئے درہم آورند، جب لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اول کسے کے با میدان درآمد، سب سے پہلے جو میدان میں اترا، این پسر بود، یہی بیٹا تھا، می گفت، اس نے میدان میں آ کے دشمن کے سامنے کہا، آن من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے دن تو میری پشت دیکھے، آمنم کاندر میان خاک و خون بینی سری، میں وہ ہوں جو خاک اور خون کے درمیان خون کی ہولی کھیلتا ہوں، کان کے جنگ آرود بخون خیش بازی می کند، روز میدان و آن کے بگریزد بخون لشکری، اور جو جنگ کے دن میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے گویا کہ وہ اپنے لشکر کا خون بہاتا ہے۔ یہ جملے اس نے دشمن کے سامنے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ میں جنگ کے دن پیٹھ دیکھ کے بھاگ جاؤں، بلکہ تو میرا سر خون اور خاک میں لتھڑا ہوا دیکھے گا، کیونکہ جو شخص جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور جو کوئی جنگ کے دن میدان سے بھاگتا ہے وہ اپنے لشکر کا خون کرتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے حملہ کر دیا، این بگفت و بر سپاہ دشمن زدتنی، اس نے یہ بات کہی، بر سپاہ دشمن زد، دشمن پہ حملہ کر دیا، تنے چند مردان کاری بیانداخت، چند اس نے تجربہ گار فوجیوں کو زمین پہ گرا ڈالا، چند مردان کاری بیانداخت، چوں پیش پدر آمدہ، جب اپنے باپ کے سامنے آیا، زمین خدمت ببوسید، اپنے والد کے قدموں کو بوسہ دے کے گفت، کہنے لگا، اے کہ شخص منت حقیر نمود، اے وہ شخص جس نے مجھے حقیر سمجھا، تا درشتی ہنر نہ پنداری، جب تک کسی کے ہنر کو نہ دیکھو اس وقت تک فیصلہ نہ کرو، راس بلاغر میان بکار آید، پتلی کمر کا گھوڑا میدان میں کام آتا ہے، روز میدان نہ گائے پرواری، موٹی تازی گائیں میدان میں کام نہیں آتی۔
دبلی پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کہا کہ تو نے مزاج کی سختی کی وجہ سے میری خوبیوں کو نہ پہچانا، اور میں تو وہ ہوں جس نے دشمن پہ حملہ کیا۔ اے کہ شخص منت حقیر نمود تا درستی ہنر نہ پنداری، یعنی میری سخت طبیعت کی وجہ سے تو مجھے نہ پہچان سکا، اور پتلی کمر کا گھوڑا ہی میدان میں کام آتا ہے۔ اس کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نے یہ کہا اور اس کے بعد اس نے پھر دشمن پہ حملہ کر دیا۔ آورداند کہ سپاہ دشمن بسیار بود، کہتے ہیں کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کی تھوڑی، و اینا اندک، اور یہ تھوڑے تھے۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور ان کی تعداد تھوڑی تھی۔ جماعت، ایک جماعت نے آہنگ ارادہ کیا گریز کر دند کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک جماعت نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، ایک گروہ نے سمجھا کہ یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن پسر اس لڑکے نے نعرہ بزد، زور سے نعرہ بلند کیا، وہ گفت اور کہا اے مرداں بکوشید، اے نوجوانوں کوشش کرو، پاجامہ زنا بپوشید، ورنہ عورتوں کا لباس پہن لو۔ یہ کہنے کی دیر تھی، سواراں را بگفتن، اس نے جیسے ہی یہ سواروں کو کہا، سواراں را بگفتن او تحور زیادت گشت، اس کے فوجیوں کی طاقت اور بڑھ گئی، ان میں اور طاقت ہوئی۔ و یک بار حملہ آوردند، انہوں نے یک بارگی میں حملہ کیا۔ شنیدم، میں نے سنا کہ ہم در آن روز بد دشمن ظفر یافتند، انہوں نے اس دن دشمن پر کامیابی حاصل کر لی۔ ملک سرو چشمش ببوسید، بادشاہ نے اس کے سر اور ہاتھوں کو چوما، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ وہ در کنار گرفت، اور اس کو اپنے بغلوں میں اپنے سینے سے لگایا۔ وہ ہر روز نظر بیش کرد، اور ہر دن اس پر نظر کی، تا ولی عہد خیش کرد، یہاں تک کہ اپنا وزیر بنا لیا۔ برادراں، اس کے بھائی حسد بردند، انہوں نے اس پہ حسد کیا۔ و زہر در تعامش کردند، اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب وہ کھانا کھانے لگا، خواہر از غرفہ بدید، اس کی بہن نے زہر ملاتے ہوئے کھڑکی سے دیکھ لیا۔ دریچہ برہم، اس نے کھڑکی کو زور سے کھڑکایا۔ پسر دریافت، لڑکا سمجھ گیا۔ و دست از طعام باز کشے، اس نے اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا۔ و گفت، کہنے لگا، محال است کہ ہنر منداں بمیرد، یہ محال ہے کہ عقل مند مر جائیں، و بے ہنراں جائے ایشاں بگیرد، اور جو بے ہنر ہیں وہ ان کی جگہ پہ آ جائیں۔ بادشاہ سلامت کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ آپ اس پر وہ کہتے ہیں، کس نیایت بزیر سایہ بوم، ور ہمائے از جہاں شود معدوم، کبھی بھی کسی نے الو سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں دیکھا، اور یہاں سے دنیا میں اس طرح تو ہر کامیاب شخص معدوم ہو جائے، یعنی ہنر مند جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت کو اس بات کا علم ہوا اور اس بات کا پتہ چلا۔ بادشاہ سلامت کو جب اس بات کا علم ہوا، پدر ازیں حال آگاہی دادن، باپ کو اس بات کی خبر دے دی گئی۔ برادرش، انہوں نے ان کے بھائیوں کو بلایا، برادرانش را بخواند، و گوش مالی بواجب بداد، ان کو مناسب سزا دی۔ و پس ہر یکے را از اطراف بلاد حصہ معین کرد، شہر کا ایک ایک حصہ ان کے لیے مقرر کر دیا، تا فتنہ بنشست، تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، و نزاع برخاست، اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ کہ گفتہ اند، بزرگ کہتے ہیں، دا درویش در کلیم بخسپند، 10 درویش ایک ہی چادر میں سو جاتے ہیں، 2 پادشاہ در اقلیم نہ گنجند، 2 بادشاہ پورے ملک میں نہیں سما سکتے، نیم نانی گر خورد مرد خدا، اگر اللہ والا آدھی روٹی خود کھاتا ہے، بزل درویشاں کند نیمی دیگر،
آدھی روٹی کسی غریب پر خرچ کر دیتا ہے۔ ہفت اقلیم ار بغیرت بادشاہ، ایک بادشاہ 7 ملکوں پہ حکومت کرے، ہم چنا در بند اقلیمی دیگر، اس کی کوشش پھر ہوتی ہے کہ کسی اور ملک کو بھی فتح کر لے۔ یعنی اس کے اندر شیخ سعدی نے دونوں باپ بیٹا کی کیفیت اور بھائی کی کیفیت کو بیان کر کے خوبصورت طریقے سے اس بات کو بیان کیا کہ بادشاہ تو 7 ملکوں پہ حکومت کر کے پھر بھی لالچ ختم نہیں کرتا،